دوستو، اگر آپ کسی جدید یا قدیم عمارت کی چمک دمک، طرز تعمیر یا پھر اس کی کسی پر اسراریت میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، یا پھر اس عمارت کی بلند و بالا آسمان کو چھوتی خوبصورتی میں ہی گم ہے، اور آپ کا دھیان اس منصوبہ ساز، اس آرکیٹیکٹ کی طرف نہیں گیا جس نے اپنے ذہن میں اس کا نقشہ کھینچا، اس کے خاکے میں رنگ بھرے، اس عمارت کو حسن و کمال کا شاہکار بنایا، تو آپ نے اس عمارت کو دیکھنے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ حسن گارے، مٹی یا پتھر میں نہیں بلکہ اس ترتیب میں ہے جو دی گئی۔ دوستو، ہم نے ان لوگوں کی بے عملی کی بہت سی باتیں سنی ہوں گی جو خیالی پلاؤ پکایا کرتے تھے، لیکن تاریخ عالم کی ہر عظیم الشان دریافت، ہر ایجاد، ہر کارنامہ ایسے ہی خواب دیکھنے والوں کا رہین منت ہے، جو لوگ واقعات کو رونما ہونے سے پہلے ان کا تصور کر سکتے تھے، انسانیت کی حاجتوں اور ضرورتوں کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچ سکتے تھے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک شخص اس لحاظ سے آرکیٹیکٹ ہے، اپنا معمار ہے کہ وہ اپنی زندگی کے نقشے خود بناتا ہے، خاکے کھینچتا ہے اور پھر ان میں رنگ بھرتا ہے۔ اس کی عمارت کے حسن و کمال کا انحصار اس کے ذہنی نقشوں کے حسن و کمال پر ہے۔ اس دنیا میں بہت سے انسان اعلیٰ قابلیت کے اہل ہوتے ہیں، مگر انہیں کام شروع کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کو اس امر کی تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ کس طرح وہ اپنی قوت کو استعمال میں لا کر اپنی زندگی کی عمارت کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی ہمارے نسب و لین کے پیچھے چلتی ہے، ہم وہی کچھ بنتے ہیں جو ہمارے دل میں آرزو ہوتی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ اعلیٰ، بلند و برتر بننے کی آرزو کریں اور پھر اس حوصلہ کو آزمائیں کہ ہم کر سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری حالت میں ترقی نہ ہو۔ اس لیے کسی ایسی آرزو کو دل میں جگہ نہ دو جو اعلیٰ مقصد کی جانب پرواز نہ کر سکے، ایسا خیال ہی پیدا نہ ہونے دو جو طبیعت کو شاہراہ ترقی پر گامزن نہ کر سکے۔ آپ کو اپنے تخیل پر ایسی قوت حاصل ہونی چاہیے کہ زندگی کی اس عمارت کو کھڑا کرتے ہوئے ہمیشہ بلند اور اعلیٰ مقصد کو ہی سوچے، دل میں کوئی ایسا خیال ہی نہ لائیں جس کا مطمع نظر اونچا اڑنا اور آگے بڑھنا نہ ہو۔ اگر دماغ زندگی کے اس نقشے کو، اس خاکے کو بنانے میں، اس میں رنگ بھرنے میں آپ کی مدد نہیں کر رہا تو اسے مضبوط کیجیے۔ اس کے لیے آپ ہر وقت اپنے مقصد کو پیش نظر رکھیں، اسی کا خیال کریں، اسی کو سوچیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ ہمیں جس کام کی آرزو ہے اس کی اپنے ذہن میں خیالی تصویر کھینچیے اور کام کے دوران اس مکمل نقشے کو ہر دم آنکھوں میں رکھے۔ یہی حقیقی قوت ہے۔ یہ قوت ہماری زندگی میں نظم اور ترتیب پیدا کرتی ہے، اور یہی نظم اور ترتیب ہی ساری کامیابیوں کا راز ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے دل و دماغ میں خواہ کوئی بھی خیال آئے، آپ کی طبیعت کوئی بھی ارادہ کرے، آپ کی نیت کیسی ہی ہو، اس خیال کا، اس ارادے کا، اس نیت کا آپ کے تمام جسم پر اور جسم کے ریشے ریشے پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ اپنا ارادہ تبدیل کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی زندگی کی اس عمارت کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط اور تندرست نہ ہو۔ جو لوگ اپنے ذہن میں مایوسی، بے چارگی اور بیماری کی تصویر بنائے رکھے تو ان کا جسم اور ان کے جسم کے اعضاء بھی ان کی ذہنی حالت اور اسی تصویر کو عملی رنگ میں پیش کرتے ہیں جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی قوت خیال کمزور ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، جو لوگ تصور کی بہت کم اہلیت رکھتے ہیں، جو لوگ نسب و لین کی صرف دھندلی اور مدھم سی تصویر ہی کھینچ سکتے ہیں، وہ اہل کمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے ذہن میں چیزوں کی ترتیب کا نقشہ جمائیں، اسی طرح جیسے ایک آرکیٹیکٹ تعمیر شروع کرنے سے پہلے عمارت کا نقشہ ذہن میں کر لیتا ہے۔